الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 101 کی میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انظروا، کہہ دو لوگوں کو، انظروا دیکھو، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، پیغمبر نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کا کہا ماننا چاہیے، پیغمبر کی بات ماننی چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ پر اعتماد کرو، اللہ کے رسول کے کہنے پر اعتماد کرو۔ قل انظروا، خود دیکھو، آنکھیں کھولو، ماذا فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ان میں جو علامات ہے وہ کس بات کی علامات، کس بات کی نشانیاں ہیں؟ کیا یہ کفر کی نشانیاں ہیں؟ کیا یہ اس دنیا کی ہمیشہ کے لیے بقا کی نشانیاں ہیں؟ کیا انسان کے فضول پیدا کیے جانے کی نشانیاں ہیں یا انسان کی خدائی کی نشانیاں ہیں؟ کیا انسان خود پیدا ہوا یا خود وہ پیدا کرنے والا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو، سوچو، غور کرو، آسمانوں اور زمین میں جو نشانات ہیں وہ کیا بتلاتے ہیں، کس طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو علامتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ کس طرف رہنمائی کرنے والے ہیں؟ یہ تو عام بات ہوئی، لیکن پھر فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے اللہ کی بات پر، ان لوگوں کو نصیحت کرنے والے، ڈرانے والے اور نشانیاں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھانے کی نیت ہو تو ایمان لانا پڑے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جس پہ آپ جتنا غور کریں آپ کے سامنے کئی حقیقتوں کے دروازے کھلتے جائیں۔ دیکھو، تحقیق اور ریسرچ تو مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور یقیناً کچھ غیر مسلم تحقیق کے نتیجے میں وہ اسلام کے راستے پر آ بھی گئے ہیں، لیکن جہاں پہ تحقیق کا نقطۂ آغاز ہی غلط ہو، ریسرچ کا نقطۂ آغاز ہی غلط ہو، وہاں پہ آپ کیسے صحیح راستے پر پہنچ سکتے ہیں جب آپ نے سفر کا آغاز ہی غلط بات سے کیا، غلط سمت سے کیا؟ آج کل دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر اس نقطے پر ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، بس چل رہی ہے کائنات۔ اگر نقطۂ آغاز یہ ہو کہ انہوں نے فرض کر لیا ہو کہ کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اس کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خشت اول چون حد معمار کج تاثریا میر و دیوار کج، غلط بنیاد پر آپ جو بھی تعمیر اٹھائیں گے وہ آخر تک ٹیڑھی ہی ہوگی، غلط ہی ہوگی۔ تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں نا قرآن نے تو غور کرنے کی بات کی ہے۔ بھئی قرآن نے غور کرنے کی بات کی ہے، لیکن غور کے لیے قرآن نے موضوع بھی دیا ہے، قرآن نے اسلوب بھی بتایا، میتھڈ بھی بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا، منہج بھی بتایا ہے۔ وہ منہج، وہ اسلوب، وہ طریقہ، وہ میتھڈ، اس کو آپ نظر انداز کر لیں گے تو آپ کی ریسرچ وہ نہیں ہوگی، آپ کی تحقیق وہ نہیں ہوگی، آپ کا غور و تدبر وہ نہیں ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔
قرآن صرف غور کی بات نہیں کرتا. دیکھیں نا قرآن نے بار بار فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس بات میں کہ آسمان اور زمین کو تخلیق کیا گیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض. اب آپ غور کرتے ہیں لیکن تخلیق کی بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اس بات کو چھوڑ کے نہیں بس اس کائنات میں غور کریں. قرآن نے غور کرنے کی طرف دعوت دی ہے لیکن قرآن نے آپ کو ٹاپک بھی دیا ہے, موضوع دیا ہے کہ اسی موضوع پر اس نہج میں آپ سٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پروفیسر کوئی ٹاسک کوئی اسائنمنٹ حوالہ کرتا ہے تو آپ اسی طرح بس الل پلل ادھر ادھر آنگا مانگا اسی طریقے سے تحقیق کریں گے. نہیں, وہ آپ کو ایک ٹاپک دے گا, اس کا ایک اسلوب ہوگا, اس کا ایک طریقہ ہوگا, اس کا ایک میتھڈ ہوگا. وہ آپ کو پھر پہلے سے ریسرچ میتھوڈالوجی پڑھائے گا, آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ ریسرچ اس موضوع پر. پھر آپ کوئی ایک باب, ایک فصل, ایک چپٹر کی ریسرچ کریں تو آپ بتائیں گے کہ اپنے پروفیسر کو, اپنے ٹیوٹر کو بتائیں گے, اپنے سپروائزر کو بتائیں گے یہ میں نے, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, آپ کا سم ٹھیک ہے کہ آپ کا غلط ہے, غلط سم پہ جا رہے ہیں. موضوع آپ کو ایک دیا گیا ہے, آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. ایسے الٹک قسم کی باتوں کو ریسرچ نہیں کہتے. تو کچھ لوگ عجیب کہتے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں غور کرتا ہے بھائی قرآن نے جو فرمایا غور کرو تو یہ ٹھیک کام کرتا ہے. نہیں, قرآن نے غور اور فکر کرنے کی جو بات کی ہے اس کے لیے قرآن نے کچھ شرائط بھی رکھی, کچھ موضوع, کچھ حدود بھی متعین کر دیے, کچھ حدود بھی دیے. ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں لآیات لأولی الالباب, ان کی بھی نشانیاں. اور پھر دیکھیں نشانیاں, قرآن ہمیشہ نشانی کی بات کرتا ہے, دلیل کی بات نہیں کرتا. قرآن اس کو نشانی کہتا ہے, دلیل نہیں کہتا, دلیل نہیں کہتا. پھر مخالف بھی اس کو دلیل کہے گا, اپنی بات کو دلیل کہے گا, اور یہ بات چڑھ جائے گی کہ دلیل آپ کے. اسی وجہ سے تو قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا اپنی باتوں کو حجت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی حجت, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حجت دی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. حجت, حجت مانے کا معنی ہے وہ بات جس کی بنیاد پر آپ اپنے مخالف پر اپنا وہ قائم کر سکتے ہیں کہ علمی طریقے سے میری بات ٹھیک ہے, علمی طور پر میری بات درست ہے. ورنہ عام طور پر قرآن اپنی بات کو آیات سے تعبیر کرتا ہے. لآیات لأولی الالباب ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. یہ نشانیاں ہیں, یہ علامات ہیں قرآن میں بھی اور کائنات کے اندر بھی. ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, دوسری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. دونوں کے اندر یہ بات ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو بالکل مجبور کر دے. نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو ایمان پر مجبور کرنے والی اور آپ کی آزادی چھین لینے والی نہیں. اس کے باوجود کہ قرآن میں بے شمار نشانیاں ہیں, بے شمار نشانیاں, دلائل دیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو مجبور نہیں کرتے. اس لیے کہ ایمان تو اپنی آزادی, اپنے اختیار, اپنی مرضی سے ایک بات کو ماننے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, لیکن ایک نشانی بھی انسان کو مجبور. یہ نشانیاں لوگ دیکھتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. یہ جو کافر ہیں, جو نہ ماننے والے ہیں, کیا ان کی آنکھیں اندھی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں, زمین و آسمان کو بھی دیکھ رہے ہیں, سورج چاند تاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں, تخلیق کی ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ماننے والے نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا اس انداز سے فرمایا ہے اور آیات کو بھی اس انداز سے بھیجا ہے, ارسال فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معجزات دیے ہیں کہ جو مجبور کرنے والے نہ ہوں. مجبور کرنے والے ہوتے تو لوگ مجبور ہو جاتے, پھر تو ایمان کا وہ کہ لیے آزادی کی وہ بات ہی ختم ہو جاتی. اگر مجبور کرنا مقصود ہوتا تو پھر پیغمبروں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر کتابوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا, آپ سمجھے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں کہ آدمی کیسے انداز سے بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق, اپنے رسولوں کی طرف جو رہنمائی فرمائی, اپنے کتابوں میں جو رہنمائی انسانوں کی فرمائی, اس کو بالکل اس نقطے کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے فرمایا تھا کہ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا,
میں کسی کو اطاعت پر مجبور نہیں کرنا چاہتا. میں پھر اس کے باوجود میں اس کی مرضی کو بنیاد بناؤں گا. تم اپنی مرضی سے مانتے ہو تو مانو، نہ ماننے تو نہ مانو. البتہ آپ کو ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق غور کرو گے، فکر کرو گے، سوچو گے. پھر بھی انسان کے ذہن میں کچھ باتیں تو آ جاتی ہیں کہ کاش مجھے تھوڑا سا تو پتہ چل چکا ہوتا کہ واقعی وہ چیزیں جو قرآن نے، جو اللہ نے، جو رسول نے، جو انبیاء نے، جو آسمانی کتابوں نے بیان کی ہے، واقعی اس کائنات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کچھ اور چیزیں ہیں. جو مجھے نظر نہیں آ رہا اس کے بارے میں کیسے معلوم کر لوں؟ تو قرآن نے اس کے لیے ایمان بالغیب کا لفظ بتا دیا ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اعتماد کر رہے ہیں. اور سمجھانے کے لیے کچھ واقعات ایسے بتا دیے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ آپ کو چل جاتا ہے کہ واقعی جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس کی پوری تعویل اور پوری تشریح اور پوری وضاحت وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ سورہ کہف کو پڑھ لیں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، قرآن یہاں پہ 3 باتوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں عجیب سی ایک پراسراریت بھی بتا دیتا ہے. ان کو ایک پراسرار پردوں میں لپیٹتا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یہ کس زمانے کی بات ہے پتہ نہیں چلتا کب کی بات ہے. مصر میں جب وہ فرعون کی دور حکومت تھی اور وہاں پہ وہ موسیٰ علیہ السلام، اس زمانے کی بات ہے، یا اس زمانے کی بات ہے جب وہ دریا پار کر کے قلزم پار کر کے صحرائے سینا میں تھے، اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کی بات ہے جب وہ بالکل اپنے آخری دور میں تھے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ایک سفر کر لو، جاؤ ایک بندہ آپ کو ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا اللہ تعالیٰ نام لے سکتا تھا، حدیث میں بھی نام آیا ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا. یہ سفر کس سمت تھا؟ سوڈان کی طرف تھا، یہ شام کی طرف تھا. یہ 2 مجمع البحرین ہے، ان 2 دریاؤں سے اور ان 2 دریاؤں کے ملاپ سے کون سی جگہ مراد ہے؟ خرطوم والا جو بحر ابیض اور بحر ازرق آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ ہے، یا دریائے نیل کی جو 2 شاخیں ملی ہوئی ہیں وہ ہیں، یا بحر احمر کی جو 2 شاخیں آگے میں تقسیم، کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ یہ نبی تھے، یہ فرشتہ تھے، یہ کوئی ولی تھے، کوئی پراسرار مخلوق تھے؟ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم. کچھ لوگ کہتے ہیں ولی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ملائک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی بھی جا رہی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری حقیقتیں دنیا میں آپ پر نہیں کھولی جاتی. آپ کو ایمان بالغیب لانا ہوگا، آپ کو اللہ پر اعتماد کرنا ہوگا. قرآن نے ہمیں کئی چیزیں بتا دی اور اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آپ کے اوپر حقیقتیں کھلتی جائیں گی، لیکن پھر بھی نشانی کے طور پر. جب حقیقت کھولنے کی طرف اشارہ کیا اور بتا دی بات، اس کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال کیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم مزید نشانیاں بتائیں گے، لیکن وہ بھی نشانیاں ہوں گی، وہ بھی نشانیاں ہوں گی. حتی یتبین لہم انہ الحق، اس سے واضح ہو جائے گا، آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا. وہ بھی نشانیاں ہوں. حقیقت کا علم چاہتے ہو تو حقیقت کا علم کے لیے آپ کو آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی. یہ جو قبر ہے نا، یہ سمجھے یہ ایئرپورٹ ہے. اس سے آپ کو ایک ویزا ملے گا. آپ دنیا میں درست طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلیں گے، پھر قبر میں جو 3 سوال ہیں اس کے جواب پورے دیں گے تو آپ کا ایک ویزا لگ جائے گا. پوری دنیا کے سیر کے لیے آپ کو کہا جائے گا ٹھیک ہے، آپ پورے دنیا کی سیر کر سکیں گے، پوری کائنات کی سیر کر سکیں گے. دنیا تو اس کا ایک حصہ ہے، آپ نے دیکھ لیا. کائنات کی سیر کر لیں گے. کائنات کی سیر کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھوں. تو حقیقت آپ دنیا میں اس طرح نہیں سمجھتے. حقیقت کو آپ دنیا میں اسی طرح سمجھنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب لائیں کہ یہ چیزیں ہیں. قرآن نے بتا دیا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ان چیزوں کی قسم جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم جو تم نہیں دیکھتے ہو. بس نہیں دیکھتے ہو، ایمان بالغیب لے آؤ. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھنے کے لیے لمبی عمر چاہیے، دیکھنے کے لیے بالکل دنیا کے ان دندوں سے الگ ہونا چاہیے.
دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ٹھیک. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ہمارے کان نہیں دیکھ سکتے, نہیں سن سکتے, ہمارا علم نہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہمارا علم ناقص ہے, اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. بس اسی اعتماد کی بنیاد پر آپ کو ایک ویزا مل جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, جنت میں جاؤ گے تو رَأَيْتَ ثَمَّ نَعِيمًا, وہاں پہ نعمتیں بھی ہوں گی, وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور ایک بہت بڑی بادشاہت ہوگی. اس بادشاہت کے اندر جو حقائق ہے وہ حقائق آپ دیکھ لیں گے, علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین تک بالکل آپ کو. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت میرے سامنے کھل جائے گی تب, تو لوگوں نے فرشتوں کا بھی مطالبہ کیا تھا, مکے کے لوگوں نے فرشتوں کا مطالبہ کیا تھا. تو قرآن نے بتا دیا فرشتے دو باتوں کے لیے آتے ہیں, پوری تفصیل بتا دی. فرشتے آتے ہیں دیکھنے چاہتے ہو تو دو قسم کے لوگوں کے لیے آتے ہیں, یا تو ابراہیم علیہ السلام جیسے آدمیوں کے لیے اور لوط علیہ السلام جیسے لوگوں کے لیے آتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں, اور لوط علیہ السلام کو قوم پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے آتے ہیں. باقی برائیوں کے لیے تو باقی دوسری بات, دوسرے کن لوگوں کے لیے آتے ہیں, ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جو آپ نے دیکھ لیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا ہوا, فرعون اور ان کی قوم پر کیا ہوا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے. فرشتے دنیا میں اس طرح نہیں آتے کہ فرشتے آپ دیکھ لیں اور آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور پھر آپ کہیں گے اچھا جو ایمان بالغیب کی بات تھی وہ ہم نے مان لیا, اب ہم ایمان لے آتے ہیں. یہ موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا, موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ وہاں پہ تو آپ جو کچھ آپ سے چھپا ہوا ہو آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایمان کس کا مطلب, ایمان کا مطلب کیا. آیات نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو سمجھو. یہ نشانیاں کیا بتلاتی ہیں, اور نشانیاں درست سمت اس وقت رہنمائی کرتی ہے جب آپ کے پاس ایمان ہو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, پیغمبروں کو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, پیغمبر کی زندگی ان کے سامنے تھی. عبداللہ ابن ابی دیکھ رہا تھا, ابو لہب اور ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا, تو کیا کوئی فائدہ ہوا اسے جب وہ ایمان میں لایا؟ تو ایمان وہ بنیاد ہے, ایمان بنیاد ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, جس کی بنیاد پر آپ نشانیوں سے بھی درست رہنمائی لیں گے. صرف علم بنیاد نہیں ہے, صرف تحقیق بنیاد نہیں. اس لیے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار یورپ والے اور مغرب والے بڑی ریسرچ کرتے ہیں, ان کی تحقیق کی بنیاد غلط ہے. وہ سپروائزر کے بتائے ہوئے میتھڈ کے بغیر تحقیق کرتے ہیں. اس کو کوئی بھی تحقیق نہیں کہتا, اس کو کوئی بھی تحقیق شمار کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ویسے اپنے طور پر ذہن میں جو کچھ آئے بس اس کو تحقیق کا نام دو. کیا ہے کوئی ایسا رسالہ جو کسی سپروائزر کے نگرانی کے بغیر اس کو منظور کیا گیا ہے؟ اگر ہے تو وہ جعلی ہے. تو جعلی ریسرچ کو ریسرچ نہیں کہتے. تحقیق درست طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک دے دیا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کے اور تخلیق کرنے والا میں ہوں, اسی نقطے کو لے کر تم ریسرچ کر لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے جو میں چاہتا ہوں. باقی حقیقت کا پورا علم, اسی کے لیے آپ کو یہی ایمان کام آئے گا, لیکن وہ مرنے کے بعد ہوگا. اور اگر اسی کو نہیں مانا تو پھر دوسری جانب اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, دوسری جانب اس کی رہنمائی کرے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, تم صرف سزا کے اہل ہو. تم نے علم کو بھی برباد کر دیا, تم نے ریسرچ کو بھی بدنام کر دیا, تم نے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا اور ضائع کر دیا, اور تم نے علم اور ساری انسانیت کو ضائع کرنے کی تم نے کوشش کی. اس کی سزا بھگتو. یہ کچھ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے.